خداوند یسوع سے میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں یوسف کی زندگی کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، یوسف کی زندگی کے بارے میں کچھ پوائنٹس ہم سیکھیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کے 50 باب میں اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، یوسف جب اپنے بھائیوں سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، یوسف کہتا ہے تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائی جائے، چنانچہ آج کے دن یہی ہو رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں یوسف کی تو یوسف نے کافی مشکلات کا سامنا کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں جب ہم خدا کی مرضی اور اس کے فضل و کرم میں رہتے ہیں تو دکھ دینے والی چیزیں بھی ہمارے لیے برکت کا باعث بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو بک میں سے پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بک کا نام ہے مختار مصر، پادری ڈاکٹر سلیم آرتر، یہ یوسف کی زندگی کے بارے میں لکھی ہوئی ہے۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دکھ دیتی ہیں، مگر خدا ان دکھ دینے والی چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور وہ ہمارے لیے برکت کا باعث بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کب؟ جب ہم خدا کی مرضی میں رہتے ہیں، جب ہم اس کے فضل و کرم میں رہتے ہیں تو دکھ دینے والی چیزیں بھی ہمارے لیے برکت کا باعث بن جاتی ہیں اور ہماری حفاظت کا سامان بنتی ہے۔ یوسف کی زندگی میں بھی بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ بے شک وہ اکثر ان حالات سے دکھی اور پریشان رہتا ہوگا، مگر ان حالات کا مقابلہ کرتا ہوا وہ خداوند کی رضا اور پاک مرضی سے اپنی اور دوسروں کی جانیں بچانے کا سبب ٹھہرا۔ ظاہری بات ہے یوسف بھی انسان تھا، ٹھیک ہے۔ جب اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اسے کنویں میں پھینک دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اسے بیچ دیا گیا، وہ غلام کتنی دیر رہا، پھر اس کے بعد وہ جیل میں چلا گیا کتنے سال، ٹھیک ہے، تو وہ پریشان رہتا ہوگا، مگر اس کو پتہ تھا کہ خدا میرے ساتھ ہے اور وہ خداوند کی رضا میں چلتا رہا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ایسا ٹائم آیا کہ وہی لوگ، وہی اس کے بھائی جو جنہوں نے اس کے ساتھ برا کیا تھا، ٹھیک ہے، اس سے مدد مانگنے آئے، ٹھیک ہے۔ تو یوسف کی جو زندگی ہے وہ خدا کی مرضی میں رہنے کی بہترین مثال ہے۔ خدا زندگی کے اندھیروں کو سویروں میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، آمین۔ خدا زندگی کے اندھیروں کو سویروں میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے اور اس نے یوسف کو دکھوں سے نکال کر سرفرازی اور اقبال مندی عطا کی، آمین۔ یہاں تک کہ یوسف خدا کے کاموں کو سمجھنے سے قاصر تھا تو بھی خدا اس کی زندگی میں سرفرازی کی طرف لے جانے والے کام کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جتنی بڑی اس کو سرفرازی ملنی تھی، جتنی بڑی کامیابی ملنی تھی، اتنے زیادہ دکھ اس نے برداشت کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیں مشکلوں کی وادی میں، آنسوؤں کے اندھیروں میں بہتری کی کوئی کرن نظر نہیں آتی اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، لیکن خداوند کریم ہمارے لیے پردے میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ یوسف کے لیے بھی خدا پردے میں کام کرتا ہے، سیکرٹ میں خدا آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، مگر وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ مگر اگر ہم خدا کی مرضی میں چلتے ہیں تو وہ ایک دن جو خدا پردے میں کام کر رہا ہوتا ہے وہ سب کے سامنے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یوسف 13 سال کے بعد پھر نظر آیا، ٹھیک ہے، خدا اس کے لیے پردے میں کام کر رہا تھا۔ خدا یوسف کے لیے بھی حالات تیار کر رہا تھا، چاہے وہ جھوٹے الزام لگنے کی صورت میں ہو یا فوتی فور کے گھر کا مختار بننا ہو، یا پھر وہ سردار ساقی اور نان پاس کے ساتھ قید خانے میں رہنے اور گزرنے والے حالات تھے، مگر خدا اپنا کام کر رہا تھا۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ خدا دور دور تک دکھائی نہیں دیتا اور ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن
اس وقت خدا بالکل قریب ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں خدا اس وقت ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یوسف آہستہ آہستہ ان باتوں کو سمجھتا جاتا تھا۔ پیدائش 45 باب میں 5 سے 7 میں وہ اپنے بھائیوں سے کہتا ہے، تم اپنے دلوں میں پریشان نہ ہو، کیونکہ خدا نے جانیں بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا، تاکہ تمہارا بقیہ زمین پر سلامت رکھے اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلے سے زندہ رکھے، ٹھیک ہے۔ خدا اس جہاں کے بدکاروں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے تاکہ اس کی پاک مرضی کے کام منظر عام پر آتے رہیں۔ اب دیکھو، اس کے یوسف کے بھائیوں نے اس کے ساتھ برا کیا، اس کو بیچ دیا، مگر یوسف کو پتہ تھا کہ جو میرے بھائیوں نے یہ میرے ساتھ کیا اس کے پیچھے بھی خدا کا کوئی مقصد ہے۔ تو جب وہ کتنے سالوں کے بعد جب وہ یوسف سے ملتے ہیں تو یوسف انہیں کیا کہتے ہیں؟ پریشان نہ ہو، اپنے دلوں میں پریشان نہ ہو، کیونکہ خدا نے جانے بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا ہے۔ اب دیکھو، یوسف کو سمجھ آنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یوسف نے اس کو کہا کہ خدا نے مجھے اسی لیے نکالا تھا تم میں سے، خدا نے مجھے اسی لیے پہلے بھیج دیا ہے، تاکہ خدا کو پتہ تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں اپنی فیملی کو بچا سکوں، ٹھیک ہے، تاکہ جو نسل ہے، جو میرے باپ کی جو نسل ہے، ٹھیک ہے نا، جو بقیہ ہے وہ زمین پر سلامت خدا رکھے، ٹھیک ہے، اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلہ سے زندہ رکھے۔ یعنی کہ جب ہم مشکلات میں سے گزرتے ہیں تو ہمیں شروع میں سمجھ نہیں آتی، مگر آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خدا کا میری زندگی میں کوئی منصوبہ ہے، تو خدا میری زندگی میں کام کر رہا ہے اور وہ ایک دن منظر عام پر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر پیدائش 50 باب میں اس کی 20ویں آیت میں یوسف نے کہا، تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، یعنی کہ پراواں نوں کہہ رہے ہیں کہ تسی ارادہ کیتا سی کہ میرے نال برا ہو جائے، بدی کیتی سی، ٹھیک ہے، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائی جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم نے تو میرے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی، مگر خدا نے اسی برے کو اچھے سے بدل دیا، وہ میرے لیے اچھا ہوا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے لیے برا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر خدا اس میں سے ہی آپ کے لیے اچھائی پیدا کر دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے یوسف کی زندگی میں سیکھا ہے، یعنی کہ بعض اوقات خدا جو ہے جو ہمیں دکھ دینے والی چیزیں ہیں ان کو استعمال کرتا ہے، اور وہی ہمارے لیے برکت کا باعث بنتی ہے، وہیں ہمیں سرفرازی کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہمیں دکھ مل رہا ہے، تکلیف مل رہی ہے، مگر جب ہم خدا کی مرضی میں چلتے ہیں تو خدا انہیں دکھوں کو استعمال کرتا ہے اور ہمیں نیکسٹ لیول پر لے کر جاتا ہے۔ اور پھر ایک ٹائم آتا ہے اور پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پھر ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند تو نے اچھا کیا، ٹھیک ہے۔ خدا کا بندہ داؤد ہے، وہ زبور میں لکھتا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین کو سیکھ سکوں۔ بعض اوقات خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے ہمیں مصیبت اٹھانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہمیں کچھ چیزیں بری محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں دکھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم خدا کی مرضی میں چلتے ہیں، مگر خدا آپ کے لیے کچھ اچھا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آپ امریکہ اگر امریکن ہسٹری کو اسٹڈی کرے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک امریکن صدر ہے فرینکلن روزویلٹ، ٹھیک ہے، امریکہ کا 32واں صدر تھا، پریزیڈنٹ تھا، 32 نمبر پہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے 1933 سے لے کر 1945 1933 سے لے کر 1945 تک تقریباً 12 سال بنتے ہیں اس نے یعنی کہ صدارت سنبھالی ہے، پریزیڈنٹ رہا ہے امریکہ کا، یعنی کہ اس نے لگاتار 4 الیکشن جیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی بابت ڈاکٹر ڈیوڈ یرمیا لکھتے ہیں کہ
ایک دن ایک پاگل شخص نے صدر موصوف پر گولی چلا دی، یعنی کہ اس صدر پر جو فرینکلن روزویلٹ پر، جو امریکہ کا صدر تھا، اس پر ایک پاگل نے گولی چلا دی، جس سے پریزیڈنٹ کا جو بازو ہے وہ زخمی ہوا، مگر اس کا سینہ محفوظ رہا، یعنی کہ جو اس کی چیسٹ تھی وہ سیف رہی، اور اس کے وہ جو گولی تھی بازو پر لگ گئی۔ کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ جو اس کی چیسٹ کے اوپر جو جیب تھی نا، پاکٹ تھی، اس میں وہ ایک اسٹیل کا گلاس رکھتا تھا، وہ بلٹ پروف ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ہر وقت وہ اس کی سیکورٹی کے لیے ضروری تھا، یعنی کہ جو دل ہوتا ہے نا، دل کے قریب کیونکہ وہاں پہ پاکٹ ہوتی ہے نا، تو اس پاکٹ کے اندر وہ ایک بلٹ پروف گلاس رکھتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے گولی وہاں پہ چلائی ہے اس پاگل نے، ٹھیک ہے نا، مگر وہ گولی اس گلاس سے ٹکرائی ہے اور پھسل کر اس کے کندھے پہ چلی گئی ہے، اور اس طرح روزویلٹ کی جو جان بچ گئی، جو پریزیڈنٹ تھا۔ اب جو یہ گلاس تھا نا، جو یہ اسٹیل کا گلاس تھا، یہ بڑا بھاری ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو وہ پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے صدر تھے جو فرینکلن روزویلٹ، ٹھیک ہے، وہ اکثر کمپلین کرتے تھے، شکایت کرتے تھے کہ یہ جو گلاس ہے یہ بڑا بھاری ہے، وہ اسے اچھا نہیں لگتا تھا، اسے ایک حساب کا دکھ دیتا تھا، پرسکون نہیں رہنے دیتا تھا، وہ اکثر کمپلین کرتے تھے۔ اب دیکھو، جس کے بارے میں وہ اکثر کمپلین کر رہے ہیں کہ یہ ایک فار ایگزامپل آپ بھی اگر جیب میں کوئی چیز رکھیں نا، یا کوئی موبائل اوپر والی جیب میں رکھیں کافی دیر تک، تو آپ کو نا اریٹیشن ہونے لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یار اتنا بھاری بھاری سا محسوس ہو رہا ہے، کندھوں پہ وزن پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح وہ اس کی پاکٹ میں رہتا تھا اسٹیل کا گلاس، تو وہ کمپلین کرتا ہوتا تھا کہ یہ کیوں ہے، مگر کب اس کا پتہ چلا جب اس پر گولی چلی، ٹھیک ہے، اور اس کی جان بچی رہی، وہ اس اسٹیل کے گلاس سے ٹکرائی اور اس کے بازو پر جا لگی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے پھر خداوند کا شکریہ ادا کیا، یعنی کہ اس کو سمجھانے کا آپ کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دکھ دے رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں دکھ دے رہی ہیں، مگر وہ آپ کی ترقی کے لیے ہوتی ہیں، آپ کی سرفرازی کے لیے ہوتی ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کمپلین نہیں کرنی، شکایت نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح جو یوسف تھا، اس کے ساتھ اتنے سارے واقعات پیش آئے، ٹھیک ہے، اتنا اس کو دکھ دیا گیا، اتنی تکلیف میں رہا، اتنے 13 سال اس نے کاٹے، ٹھیک ہے، مگر پھر بھی وہ خدا کے ساتھ وفادار رہا، خدا کے حکموں پر چلتا رہا، خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہا، اور پھر خدا نے پھر ثابت کیا کہ میں کام کر رہا تھا، میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور خدا نے پھر اسے سرفراز کیا، ٹھیک ہے، دکھوں کو استعمال کیا ہے اور اسے بلڈ اپ کیا ہے، بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، کھڑا کر دیا ہے، اور وہ صرف ایک اسے برکت نہیں دی، بلکہ وہ برکت بن گیا دوسروں کے لیے۔ تو خدا ہماری زندگیوں میں بھی ایسا کرتا ہے کہ خدا نہ صرف ہمیں برکت دیتا ہے بلکہ ہمیں برکت بنا دیتا ہے، بہت سی دوسری زندگیاں ہمارے وسیلہ سے برکت پا رہی ہوتی ہیں۔ کب ہوتا ہے ایسا؟ جب ہم خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، خدا کی مرضی کو سمجھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ خداوند نے آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سے بات کی ہوگی اور آپ کو تسلی دی ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو بھی اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے، آمین۔